مسعود خان صاحب، اگر دیکھا جائے تو نیتن یاہو نے بہت بار گریٹر اسرائیل کی بات کی ہے، میڈیا ٹاک میں بھی بات کی ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ اس تمام تر چیزوں کے پیچھے یہ جو ایران پر جنگ مسلط کی گئی ہے اس کے پیچھے گریٹر اسرائیل کی جانب ہی قدم بڑھائے جا رہے ہیں اسرائیل کی جانب سے؟ جی ہاں، دیکھیں، اول تو وہ ایران کو سمجھتے تھے کہ ایگزسٹیشنل تھریٹ ٹو اسرائیل، وہ جس طریقے سے ریولوشن 79 کے بعد سے ایران نے جس طریقے سے ڈیتھ ٹو امریکہ، ڈیتھ ٹو اسرائیل کی بات کرتے تھے. سو دیٹ واز ون تھنگ. اور گریٹر اسرائیل تو دیکھیں، وہ تو سمجھتے ہیں کہ ان کے دین کا ایک حصہ ہے، اور دس وٹ دے کال اٹ دی پرومس لینڈ. انہوں نے کہا بائبل میں اس کا ذکر ہے، اور اس میں آپ دیکھیں کہ ان کا کنسپٹ یہی ہے کہ جو جیوز کے اس میں کہ وہ جو لینڈ سے اسٹارٹنگ فرام نائل کے دریائے نیل سے لے کے یہ بالکل، نیل سے شامل ہے، فرات تک. نیل جی سے جی. فرات تک، یہ سارا گریٹر اسرائیل ہے. تو اس میں آپ کا عراق کا ایریا بھی شامل ہے، آپ کا سیریا بھی شامل ہے، آپ کا جورڈن بھی شامل ہے، لبنان بھی. لبنان بھی شامل ہے. تو آپ سمجھ لیں اسرائیل اور فلسطین سارا یہ شامل ہو گیا. اور پھر اس کو دیکھیں کہ اس کنسپٹ کو سپورٹ کرنے میں another کیٹیگری، اس کو کہتے ہیں کرسچن زیونسٹ. جو کرسچنس میں وہ ہے وہ ان کو انڈورس کرتے ہیں اس پرومس لینڈ کا ہے. سو ہم نے ریسنٹلی بھی سا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ذریعے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیپل دے ور سراؤنڈیڈ بائی ایونجیلیکل جو لیڈرز تھے، اور دے ور پریئنگ اوور ٹو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ سیکنگ ڈیوائن ہیلپ. تو وہ ایک آپ کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ دیکھیں کس طریقے سے ایک وہ لنک اسٹیبلش ہوتا ہے کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں. اسی زمانے میں بش نے کہا تھا کروسیڈ ہم لڑنے جا رہے ہیں، اور ابھی یہاں پہ یہ ہے. تو ایک وہ ہے الٹیمیٹ گول تو یہی ہے دیکھیں ان کا. اور وہ آپ دیکھیں کہ نیتن یاہو فار دا لاسٹ میرا خیال میں 20-25 سال سے تو ہی از اے پرائم منسٹر. تو اس کی بڑی یہ خواہش ہے کہ اس طریقے سے کہ اس آپ دیکھیں ابھی سیریا میں احمد الشرع کی حکومت ہے، لیکن یہ گولان ہائٹ سے آگے جا کے بیٹھے ہوئے ہیں اسرائیلی، انہوں نے آلریڈی کچھ ایریا آکوپائی کیا ہوا ہے. سو الٹیمیٹلی ایکسپینشن ہے، ان کے ڈیزائنز میں یہ شامل ہے. اور وہ سمجھتے ہیں ان کے وہ جو ہے بائبل میں یہ ہے تو وہ ہے، تو ان کو یہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. لیکن دیکھیں میرا خیال میں یہ یقیناً ان کی کوشش ہے، لیکن یہ ممکن نہیں ہو سکے گا انلیس اگر عربوں میں کوئی پھوٹ پڑتی ہے یا کوئی آپس میں یونٹی نہیں ہوتی ہے، تو یہ ممکن نہیں ہوگا. بٹ سٹل الٹیمیٹ ان کا گول تو اسی ڈائریکشن میں. بالکل ایسے ہی ہے. عابد لطیف صاحب، اگر دیکھا جائے تو آج 1967 کے بعد فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ مسجد اقصی میں مسلمانوں کو عید کی نماز بھی نہیں پڑھنے دی گئی. تو الٹیمیٹلی جو گول کی بات کی جا رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس کو اچیو کرنے کے پیچھے ہیں؟ عابد لطیف صاحب؟ عابد لطیف صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے بالکل آواز نہیں آ رہی. میرا خیال ہے جی بہت بہت مشکل سے میں سن پا رہا ہوں آپ. چلیں میں دوبارہ سے ریپیٹ کرتی ہوں تاکہ آواز آپ تک پہنچے. 1967 کے بعد پہلی بار ہوا ہے کہ مسجد اقصی میں مسلمانوں کو عید کی نماز بھی نہیں ادا کرنے دی گئی. تو آپ کو لگتا ہے کہ گریٹر اسرائیل کی جو اپروچ کے پیچھے نیتن یاہو ہے، اس کے پیچھے ہی یہ کام سارا کیا گیا آج کے دن؟ جی دیکھیے، جو میں سمجھتا ہوں جی، جو گریٹر اسرائیل کا کانسیپٹ ہے وہ بیسیکلی 1992 میں جی ایک اسٹریٹجی نیتن یاہو صاحب نے دی تھی جس کا نام تھا کلین بریک. اچھا، اس کلین بریک کو جو بہت سارے جو اسرائیلی لابی ہے یو ایس اے کے اندر، اس میں بہت سارے سینیٹرز تھے، ان سب نے اس کو ویلیڈیٹ کیا تھا. اس میں یہ تھا کہ جو اسرائیل کا جو اسرائیل کی ایک تو ٹیریٹری ہے اور ایک اسرائیل کا ریلم ہے، ان دونوں کے اوپر اسرائیل کا انفلوئنس جو ہے وہ ہونا بہت ضروری ہے، اور جو ایریا آف انفلوئنس ہے وہ کریٹ کیا جائے گا. اچھا، اب دیکھیے، جو گریٹر اسرائیل ہے کوئی ٹیریٹوریل کانسیپٹ نہیں ہے، یہ آئیڈیولوجیکل کانسیپٹ ہے. اچھا، آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں، چلیں کہ آپ دیکھیں جو بائبل میں جہاں پہ لکھا ہوا ہے، یا جو کہا جاتا ہے جو ایونجلسٹ ہیں یا جو زائنسٹ ہیں وہ گریٹر اسرائیل کی بات کرتے ہیں، تو وہاں اس وقت تو جو اسرائیل تھا وہ ایگزسٹ اس طرح سے نہیں کرتا تھا. اٹ واز آل جیروسلم، یہ والا علاقہ تھا، اور اس سے بیونڈ نہیں تھا. سو یہ جو علاقے بعد والے ہیں سارے کے سارے، یہ ان کا کوئی ٹیریٹوریل ہسٹوریکل بائبل میں کوئی کانٹیکسٹ نہیں ہے. لیکن یہ ایریا آف انفلوئنس کے اندر آتے ہیں. یعنی ایریا آف انفلوئنس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سارے علاقے جو کہ اسرائیل چاہتا ہے کہ جو کیوس کے تھرو اور آپریشنز کے تھرو اور بہت سارے میئرز کے تھرو جن کو اس حالت میں کر دیا جائے کہ وہ اسرائیل کی جو اسٹیٹ ہے
اس کو کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ کسی طرح بھی افیکٹ نہ کر سکیں، اور جو ایک انسیکیورٹی سفیر ہے وہ کریٹ ہو جائے۔ اب وہ سارا گریٹر اسرائیل ہے، اس کے اندر یہ سارے ملک آتے ہیں، جو سیریا ہے، لیبنن ہے، جارڈن ہے، ایران ہے، اس میں آخری ایران تھا۔ تو اب دیکھیں یہ ان سارے ملکوں کو اگر آپ دیکھیں تو ڈی فینگ کر دیا گیا، اس میں عراق بھی آتا ہے، عراق کی آپ حالت دیکھیں، ان سب ملک، لیبیا کی حالت دیکھیں، ان سارے ملکوں کو ڈی فینگ کر دیا گیا۔ ان کی اب یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کو کسی بھی طرح سے اس کا سیکیورٹی کا کوئی تھریٹ ہو۔ دا لاسٹ کنٹری واز دا ایران۔ سو اگر آپ گریٹر اسرائیل اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو وہ ایک جغرافیکل کنسٹرکٹ نہیں ہے، وہ ایک آئیڈیالوجیکل کنسٹرکٹ ہے، لیکن اس جغرافیکل کنسٹرکٹ سے لنکڈ ہے جو اسرائیل کی جو ٹیریٹری ہے۔ اب جہاں تک بالکل بات ہے ایسے کہ اس بات کی کہ کیا یہ جو مسجد اقصیٰ کے اوپر جس طرح سے اب جو آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ اس وقت وہ جو مسلمانوں کا جو پہلے والا وہاں پہ تھا وہ لبرٹی نہیں ہے، اس طرح سے مسلمان وہاں جا نہیں سکتے، ایک طرح سے ریسٹرکشنز ہے، اور پھر جو کہا جاتا ہے بالکل جو ایسی آپ ریسٹرکشنز بھی لگائی جا رہی ہیں اور ان کو نماز بھی نہیں پڑھنے دی جا رہی ہے، اور وہاں پر بہت ساری صورتحال بھی خراب کی گئی تھی، عید کے روز مسلمانوں کو نماز ہی نہیں پڑھنے دی جائی تھی۔ مسعود خان صاحب، اگر دیکھا جائے تو یہ سارے براڈر پراسپیکٹیو میں اگر ہم دیکھیں ان تمام چیزوں کو، اسرائیل کے تو اپنے پرسنل گولز ہو سکتے ہیں، وہ ان کے پیچھے ہے، لیکن امریکہ کے جو آبجیکٹیوز ہیں وہ کیا ہیں اس کے پیچھے؟ کیونکہ کہنے کو تو امریکہ سپر پاور ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو اسرائیل کی جانب سے امریکہ کو اس جنگ میں دھکیلا گیا ہے۔ اب اس میں جو کانسپریسی تھیوریز میں بہت ساری آ رہی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں جیرارڈ کوشنر ہے یا اسٹیو وٹکاف تھے، یہ بھی وہ بالکل وہ ملے ہوئے تھے، اور وہ دے آلسو وانٹیڈ کہ وہ بھی کہتے ہیں اس گیم کا حصہ ہے جو نیتن یاہو چاہتے ہیں۔ سو دے آر ڈفرنٹ۔ پھر اب میں نے کہا کرسچن زائنسٹ بھی ہیں جو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا حق بنتا ہے، پرومس لینڈ ہے، بائبل میں اس کا ذکر ہے، تو اس لیے وہ سپورٹ بھی کرتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں، ابھی ہم نے ریسنٹلی دیکھا ہے، یا ٹکر کارلسن ہے جو پہلے کسی زمانے میں سپورٹ کرتا تھا، اب کلیئرلی انہوں نے ایک الگ سٹینس لیا ہوا ہے۔ تو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسا ممکن ہے نہیں ہے، لیکن جس طریقے سے آپ دیکھیں جس طرح کے یہی برٹشرز تھے جو اسرائیلی کو لے کے وہاں پہ سیٹل کروایا، اور جو فلسطین تھے، فلسطینی اپنے لوگ اپنے علاقے میں بے گھر ہو گئے۔ تو یہ ہے الٹیمیٹلی دیکھیں کہ یہ عالمی طاقتیں جو ہیں، یقیناً جس طرح جوش لابی ہے یا جس طرح ان کا اتنا بڑا انفلوئنس ہے، تو دیٹس وائی دیکھیں نا کہ اگر آپ جیفری ایپسٹین کی فائلز کی وجہ سے، اب تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ بیسکلی ٹرمپ صاحب پھنسے اسی وجہ سے ہیں، سب کچھ ہے جو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں۔ اب تو لوگ کہتے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹ آف اسرائیل کی بات کرتے ہیں، یہاں یو ایس اے ہے، کیونکہ وہ کنٹرول وہ کر رہے ہیں۔ آج کسی نے کل اس سے سوال بھی پوچھا تھا نیتن یاہو سے، انہوں نے کہا نہیں، آئی میں الائی، انہوں نے کہا ڈیسیژن از بینگ ٹیکن بائی پریزیڈنٹ ٹرمپ۔ تو لوگوں میں ایک اویئرنیس بھی آ چکی ہے کہ وہ چاہتے ہیں، لیکن ایٹ ٹائم لوگ استعمال بھی ہو رہے ہیں، اور کچھ لوگ یقیناً دیکھیں مسلمانوں کے ساتھ ایک اسلاموفوبیا بھی ہے، مسلمانوں سے ایک طرف سے بالکل ہیٹریٹ بھی ہے، اور یقیناً وہ فیسیلیٹیشن بھی چاہتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کیونکہ اسرائیل ایک پٹی سی ہے۔ اور اگر خالی میں ود اتھارٹی کہہ سکتا ہوں، اگر امریکہ ہیلپ نہیں آتی تو یہ خالی حماس نے ان کو لٹا دینا تھا، ان کے پاس اتنی صلاحیت تھی۔ تو دیر فور دیکھے وہ چاہتے ہیں کہ یہ ایک پاور یہاں پہ ہو مڈل ایسٹ میں، ان تمام مسلمانوں کو ذرا اپنے، تاکہ ان کو پوز پہ رکھے۔ سو دیٹس وائی۔ اور آپ دیکھیں چاہے ہم نے 56 کی جنگ دیکھیں، 67 کی جنگ دیکھیں، 73 میں دیکھیں، لبنان کی انویژن دیکھیں، اور بہت سارے یا غزہ کے صورتحال دیکھیں، تو اسرائیل پریویل کرتا رہا ہے، اور اٹ واز بیکاز آف دی سپورٹ آف دی امریکنس۔